لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مرتبہ سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع کرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث و اسلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، محرم الحرام کا مبارک مہینہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی 20 تاریخ کو ایک بہت ہی عظیم عاشق رسول جنہوں نے سرکار سے پکا عشق کیا اور ایسا عشق کیا کہ آج بھی ان کی عشق کی مثالیں دی جا رہی ہیں، وہ صحابی رسول جن کو بلال حبشی کہا جاتا ہے، 20 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہے۔ اسی نسبت سے آج ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیرت کے پہلو جو ہیں ان پر غور ڈالیں گے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشی غلام ہیں، رنگ کے حبشی ہیں، لیکن نسل بھی غلام ہے، لیکن جب غلام مصطفیٰ بن کے ہیں تو آپ نے درجہ کیا عطا کر دیا ہے غلام ہے، نسل بھی غلام کی ہے، لیکن غلامی کرتے کرتے جب سرکار کی غلامی اختیار کی تو رب نے کتنا بڑا مقام عطا کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام بلال بن رباح، آپ کی کنیت ابو عبد الکریم ہے۔ مکہ کریم میں آپ پیدا ہوئے، مکہ پاک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کا اصل وطن جو ہے وہ حبشہ ہے، اسی وجہ سے آپ کے نام کی جو ساتھ نسبت لگی ہے وہ حبشی لگی ہے، کیونکہ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ کیا شروع ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک بھائی بھی تھی اور ایک بہن بھی تھی۔ بھائی کا نام خالد بن رباح اور بہن کا نام عفیرہ بنت رباح تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے، لیکن آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، آپ کی اولاد نہ تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ جو ہے عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان جو ہے یہ بندہ پکا کافر تھا، پکا کافر۔ آپ جو ہے وہ اس کی غلامی میں تھے۔ ہوا یوں کہ ایک بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول نہیں کیا، آپ کو سخت بخار ہے، شدید قسم کا بخار ہے۔ آپ نے اسی اسلام میں آپ کا جو ہے وہ
آقا عبداللہ بن جدعان آیا، اس نے آ کے کہا بلال تمہیں یہ چکی پیسنی ہے۔ اب بلال جو ہے وہ بیمار ہے، سخت بخار ہے، کہا کہ تمہیں چکی پیسنی ہے جو بھی ہو جائے۔ اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بخار بہت تیز تھا، آپ نے کچھ دوائی لی جو میسر تھی، وہ دوائی لے کر آپ نے لحاف اوڑھا اور محل پہ سو گئے۔ جب سوئے تو آپ کے آقا کو پتہ چلا، آ کے اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، میں نے تجھے کام دیا تھا تو سو رہا ہے۔ آپ نے اس کے آقا نے لحاف اٹھا کر پھینکا، کہا اٹھ جا کے چکی پیس۔ اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ چکی پیس رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رب کی بارگاہ میں گویا عرض کر رہے ہیں کہ مولا کوئی ہے جو ہمارے غم کا مداوع کرے، مولا کوئی ہے جو ہمارے غلاموں کے غم کا بھی مداوع کرے۔ اب یہ بات جو ہے وہ دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں، اتنے میں کریم آقا کا وہاں سے گزر ہوگا، سرکار وہاں سے گزرے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دستک دی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی کہ کون؟ دروازہ کھولا کہ دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام موجود ہے۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ بلال حبشی نے سخت الفاظ استعمال کر دیے، کہا کہ چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو اپنے حال پر، آپ کی طرح سارے آتے ہیں پوچھ کے چلے جاتے ہیں لیکن غم کا کوئی مداوع نہیں کرتا، آپ بھی چلے جائیے۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے تو سرکار وہاں سے نکل گئے۔ تو بلال حبشی پیچھے سے آواز لگا کے بس ہو گیا، بس اتنا ہی تھا، پوچھنا ہی تھا۔ پاک علیہ السلام تشریف لے کر گئے، کچھ ہی دیر میں سرکار واپس لوٹے، اور حال کیا ہے کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں میں گرم دودھ کا پیالہ پکڑا ہوا ہے۔ بلال حبشی کے پاس آتے ہیں، آپ کو گرم دودھ کا پیالہ پلایا، کہا بلال تو آرام کر دے، آج ساری رات تیری طرف سے میں چکی پیسوں گا، بلال تو آرام کر، میں تیری طرف سے چکی پیسوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم دودھ کا پیالہ پیا، اب آپ جو ہے وہ سو گئے، ساری رات سرکار دو عالم حضرت بلال کی چکی پیستے رہے۔ ایک رات گزری، دوسری رات کا وقت آیا، دوسری رات پھر سرکار تشریف لائے، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، بلال حبشی کو دودھ کا پیالہ پلاتے ہیں، بلال حبشی نے دودھ پیا، دودھ پی کر سو گئے، ساری رات سوئے رہے، ساری رات کریم آقا علیہ السلام بلال کی چکی پیستے رہے۔ اب جب تیسرا دن چڑھا، رات کا وقت آیا، پھر کریم آقا علیہ السلام دودھ کا پیالہ لے کر آئے۔ اب جب دودھ کا پیالہ پلایا، چکی پیسی، جب حضور جانے لگے تو بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح نہ جائیے، اپنے کدموں کے ساتھ لگا کر کلمہ پڑھا کر جائیے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، سرکار کا عشق دل میں آ گیا، محبت دل میں آ گئی، رب تعالیٰ سے لو لگ گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی آپ نے اپنا جو ہے وہ اسلام ظاہر نہ کیا۔ ایک روز ہوا یوں، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کعبے میں داخل ہوئے، تو جب کعبے میں دیکھا کہ بت پڑے ہوئے ہیں، آپ نے بتوں پر تھوکنا شروع کر دیا، بتوں پر مٹی ڈالی اور کہا کہ یہ بت جو ہے اپنا چہرہ تو صاف کر نہیں سکتے، انہوں نے ہمارا دل کیا صاف کرنا ہے، یہ اپنا چہرہ تو صاف نہیں کر سکتے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ بلال نے تو یہ کام کیا ہے، بتوں پر تھوک پھینکا ہے، مٹی پھینکی ہے، اب وہ مشرکین جو ہیں وہ سارے عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے، آگے کہنے لگے کہ دیکھ تیرے غلام نے کیا کیا ہے، تیرے غلام نے یہ کام کیا ہے۔ اب جب اس کو یہ پتہ چلا، عبداللہ بن جدعان چونکہ کافر تھا، اس نے کہا، امیہ بن حلف جو ہے وہ اس کا دوست تھا، اس نے کہا کہ امیہ اس غلام کو تم مجھ سے لے لو، مجھے پیسے بھی نہ دو لیکن تم اس کو خرید لو، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ بلال جو ہے یہ اپنی بات کا بڑا پکا ہے، جو بات یہ کام ٹھان لیتا ہے وہ کرتے رہتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جدعان سے ہوتے ہوئے جب امیہ بن حلف کے پاس آئے، یہ شخص بڑا ظالم تھا، بڑا چاپکش، بڑا ظالم انسان تھا، اس نے اتنے ظلم کیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کبھی بطحا کی تپتی ریت پر لٹایا،
کبھی اس طرح لٹا کے دونوں بازو کھول کر دونوں بازو پر چکیاں رکھ دی، کبھی اتنا مارا کہ آپ کو لہو لہان کر دیا. لیکن قربان جاؤ بلال کی استقامت پر، قربان جاؤ حضرت بلال کے عشق پر، قربان جاؤ حضرت بلال کے سرکار سے محبت پر. اتنے ظلم سہنے کے بعد تپتی ریت پر بھی لٹایا گیا، آمین کہا. لہو لہان کیا گیا، آمین کہا. بازو پر چکی رکھی گئی، آمین کہا. لیکن کسی بھی وقت آپ نے سرکار کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اپنی زبان سے آہد آہد کے الفاظ نکالتے رہے. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. محمد جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. وہ کسی شاعر نے بڑا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا. وہ کہتا ہے کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ باتے انج بھی سجن واہ، انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ. کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. پھر آپ نے ایک اور شعر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو کوئی جس دا عاشق ہوے گل اسے نہیں کردا، جو کوئی جس دا عاشق ہوے گل اسے نہیں کردا، سو سو مکر بہانے کر کے مرنے ہوتے ہی مردا. فرمایا کہ کچا رنگ للاری والا، کچا رنگ للاری والا، چڑھدا لہندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لہندا. عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لہندا. اب جس دور میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور آپ وہ ان خوش نصیب بندوں میں ہیں. 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. ان میں ایک نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ظلم سہے، اتنے ظلم کیے گئے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا کہ بلال پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی تکلیفیں بلال جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں آئے، ایک کونے میں بیٹھ کر رو پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں. صدیق اکبر آگے آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب سرکار عرض کرتے ہیں، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ بلال، صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ صدیق اگر مجھے رب پیسے دے تو میں بلال کو آزاد کروا لوں، اگر مجھے رب میرا پیسے دے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بلال کو آزاد کروا لوں. صدیق اکبر وہاں سے نکلے، گھر میں گئے، پیسے اٹھائے، جا کر امیہ بن حلف سے جا کے حضرت بلال کا سودا کر لیا. حضرت بلال کو خرید کر لے آئے. جب حضرت بلال کو خریدا نا تو لے کر سرکار کی باتیں میں نہ آئے. حضرت بلال سے کہنے لگے کہ بلال حضور تجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، کریم آقا تجھ سے بڑا عشق کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. بلال اگر تجھے اس حال میں سرکار نے دیکھا نا تو سرکار سے برداشت نہیں ہوگا. اب صدیق اکبر حضرت بلال حبشی کو لے کر اپنے گھر میں جاتے ہیں، آپ کے زخموں پر پٹی کرتے ہیں. پٹی کرنے کے بعد آپ کو نیا لباس پہنایا، لباس پہنانے کے بعد آپ کے سر پہ امامہ شریف پہنایا. اب آپ کو بنا سنگار کر جب سرکار کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بلال کو دیکھا تو سرکار نے اٹھ کر بلال کو سینے سے لگا دیا، بلال کو گلے سے لگایا. پیچھے سے صدیق اکبر نے منع کیا تھا بلال رونا نہ، جب تو روئے گا تو سرکار بھی رو پڑیں گے. لیکن جب سینے سے لگے نا وہ تکلیفیں یاد آ گئی کہ جو یار کی حالت تکلیفیں برداشت کی تھی، اب سرکار بھی روئے تو بلال بھی رو پڑے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، حضرت بلال حبشی بھی رو پڑے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اے اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرما. مولا تو میرے ابو بکر پر رحم فرما. میرا ابو بکر وہ ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے. مولا میرا ابو بکر وہ ہے جس نے مجھے دارالہجرت میں ہجرت کروائی. مولا میرا ابو بکر وہ ہے جس نے بلال مجھ کر خرید کر دیا ہے. میرا ابو بکر وہ ہے جس نے بلال مجھے خرید کر دیا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے سینے سے لگایا. وہ کیا شان ہوگی کہ بلال
رنگ کے حبشی ہیں، نسلاً غلام ہیں، نسلاً غلام ہیں، لیکن جب غلامی مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں تو سرکار سینے سے لگا لیتے ہیں۔ غلامی مصطفیٰ میں آتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگا لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے، سفر و حضر میں سرکار کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، آپ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے ایک مرتبہ حضرت میرے فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے نا، تو حضرت میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے کرسی چھوڑ دی، اٹھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ وہ عمر کہ اگر کیسر و کسرا آئے تو آپ ان کو بھی حاضر میں نہ لائیں، وہ عمر کے اتنا جلال کہ آپ کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل لے۔ اب لوگ حیران ہیں کہ کون آیا ہے جس کے لیے اتنا استقبال کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کون آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اپنی کرسی بھی چھوڑ دی ہے، کون ہے؟ بلال حبشی نے جب دیکھا نا تو حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے کہ عمر آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ایک غلام ہوں، آپ میری خاطر یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق بولے کہ بلال کیا تو ہے تو غلام، لیکن جب سے تو نے غلامی مصطفیٰ اختیار کر لی ہے تب سے ہم نے تمہیں اپنا امام بنا لیا ہے۔ جب سے تو نے غلامی مصطفیٰ اختیار کر لی ہے ہم نے تمہیں اپنا جو ہے وہ امام بنا لیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ہی آپ کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ فرمایا کہ جنت جو ہے وہ 3 لوگوں کی مشتاق ہے، جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، ایک میرا بلال ہے، دوسرا عمار ہے، تیسرا حضرت علی ہے۔ جنت ان 3 لوگوں کی مشتاق ہے، یعنی جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ 3 لوگ تو مجھے دے دے، علی بھی مجھے دے دے، بلال بھی دے دے اور عمار بھی دے دے۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو ان کی زندگی میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ جنگ تبوک جب معاملہ ختم ہوا تبوک کا، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹ رہے ہیں، ایک مقام آیا، مقام جعرانہ، وہاں پر کھڑے ہوئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے وہاں پر ایک رات میں 70 بار سرکار کا دیدار کیا ہے۔ ایک رات میں 70 مرتبہ آپ کو سرکار کا دیدار ہوا۔ مقام جعرانہ پر جب پہنچے سرکار نے کہا کہ بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان دی، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے کسی نے حضرت بلال کی نقل اتاری، آپ کی نقل اتاری، آپ کی آواز میں اذان دینا شروع کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا، جاؤ ان بچوں کو پکڑ کر لے کر آؤ، کون ہے جو میرے بلال کی نقل اتار رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کیا رنگ ہے، کیا عجیب ہی سما پیدا ہو گیا ہے کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یار میرے بلال کی نقل کون اتار رہا ہے؟ اب بچے آگے، ان میں حضرت ابو معذورہ بھی ہے، 15 سال کی عمر ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے جو میرے بلال کی نقل اتار رہا ہے؟ کون ہے جس نے میرے بلال کی نقل اتاری ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بچوں سے پوچھا تو بچے ڈر گئے، فرمایا اذان سناؤ۔ ایک نے سنائی وہ بھی گیا، دوسرے نے سنائی وہ بھی چلا گیا۔ کرتے کرتے جب حضرت ابو معذورہ کی آواری آتی ہے، حضرت ابو معذورہ جب اذان سناتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے اذان سنائی، آپ کی آواز اسی طرح تھی جس حضرت بلال کی آواز تھی، انہی کی آواز میں جب اذان سنائی نا تو سرکار نے کہا کہ پھر اذان سناؤ، پھر سنائے، فرمایا پھر سناؤ، پھر سنائے، فرمایا پھر سناؤ۔ سرکار نے 3 بار آپ سے اذان سنی۔ جب اذان سنی تو سرکار نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ، اے اللہ ابو معذورہ کو برکت عطا فرما اور اس کو اسلام کی جو ہے وہ برکت عطا فرما۔ اب جو ہی سرکار نے دعا کی تھی، ابو معذورہ بھی بچے ہیں، 15 سال کی عمر ہے، کسی سے پوچھا نہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دیجیے۔ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔
چونکہ دعا سرکار نے کی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مؤذن فی مکہ، کہ تو مکہ میں مؤذن ہے، میرا بلال جو ہے وہ مدینے میں اذانے پڑھے گا، تو مکہ میں جا کے اذانے پڑھے گا۔ میرا بلال مدینے میں اذانے پڑھے گا، تو جو ہے وہ مکہ میں جا کر اذانے پڑھے گا۔ تو بھائی وہ بلال حبشی کہ اگر ان کی کوئی نقل بھی اتارے سرکار سے اتنا محبت کرے، بلال کی کوئی نقل بھی اتارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے اتنی محبت کرے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عشق کا یہ عالم ہے، اتنا عشق کرتے ہیں سرکار سے، اتنی محبت کرتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی چپ کر گئے۔ فاروق اعظم نے تو یہ کہا کہ جس نے یہ الفاظ کہے کہ سرکار کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کوئی بندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ دہرائے کہ سرکار جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ہرگز کوئی بندہ یہ الفاظ نہ دہرائے۔ حضرت بلال حبشی سے سرکار کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، حلب میں چلے گئے، وہاں پہ رہنے لگے۔ ایک دن آیا، وہاں پہ سرکار کا دیدار ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بلال، بلال حکم یا رسول اللہ، بلال تم مدینہ چھوڑ کے آ گئے ہو، بلال ملنے نہیں آتے، بلال ملنے کے لیے تو آؤ نا۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اٹھے، آپ سے بیدار ہوئے، ننگے پاؤں دوڑ لگا دی، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب لبیک کی صدائیں بلند کرتے کرتے جب مدینہ پاک میں پہنچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی بچے کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں یار تو نے میرے یار کو تو نہیں دیکھا؟ او بھائی بتا تو نے کہیں میرے یار کو تو نہیں دیکھا؟ او بھائی تو بتا تو کہیں تو نے سرکار کو تو نہیں دیکھا؟ کرتے کرتے جب سرکار کے مزار کو پہنچتے ہیں، سرکار کے مزار سے لپٹ کر رو پڑے، اتنا روئے کہ پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ بلال آ گئے ہیں، بلال آ گئے ہیں۔ صدیق اکبر بھی آ گئے، عمر فاروق بھی آ گئے، عثمان و علی بھی آ گئے۔ اب پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ اب سارے جو ہے وہ مل کر کہنے لگے کہ بلال یار وہ اذان تو سنا جو سرکار کے دور میں تم سنایا کرتے تھے، بلال آج تم کتنے عرصہ بعد آئے ہو، یار وہ اذان کو سنا جو تم سرکار کے دور میں سنایا کرتے تھے، وہ ترانہ کو سناؤ، وہ اذان کو سنا جو سرکار کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں وہ اذان نہیں سنا سکتا، کیوں کہ جب میں وہ اذان پڑھا کرتا تھا اور جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سامنے سرکار کا دیدار کیا کرتا تھا، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے، میں تمہیں اذان نہیں سنا سکتا۔ اب سارے صحابہ مل کر حسنین کریمین کے پاس جاتے ہیں، آپ بلال کو کہیے کہ آپ کی سفارش پر بلال اذان سنا دیں گے۔ اب صحابہ کرام صدیق اکبر آئے، عمر فاروق، عثمان و علی آئے، حسنین کریمین کے پاس آ کر ان سے کہا کہ آپ بلال کو کہیے کہ بلال اذان سنائے۔ جب حسنین کریمین نے بلال سے کہا نا کہ بلال وہ اذان تم نبی کے دور میں سنایا کرتے تھے، وہ اذان تم سناؤ۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کہنے لگے کہ شہزادو میں نے آپ کے گھر کا جو ہے وہ نمک کھایا ہے، آپ کے گھر کے میں نے ٹکڑے کھائے ہیں، آپ کے نانا کی میں نے غلامی کی ہے، آپ کے نانا سے میں پکا عشق کرتا تھا، محبت کرتا تھا، کرتا بھی ہوں، لیکن مجھے تم مجبور نہ کرو، میں اذان نہیں سنا سکوں گا۔ جب شہزادوں نے اصرار کیا کہ نہیں تم نے اذان سنانی ہی سنانی ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ چڑھے اذان دینے کے لیے۔ اذان شروع ہو گئی، پورا مدینہ جو ہے وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بلال آئے ہیں اذان دینے کے لیے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا عشق دیکھیے، سرکار سے محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، جو ہی الفاظ دہرائے
اشہد ان محمد رسول اللہ، بلال جو ہے وہ غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ مدینہ پاک پہ اتنا کو حرام مت کیا، لوگ داڑے مار مار کر رونے لگے اور اتنا روئے مدینہ پاک پہ اتنا کو حرام مت کیا کہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح پتہ چلا تھا کہ سرکار آ گئے ہیں، یوں محسوس ہوتا تھا کہ سرکار آ گئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو غش کھا کے گر پڑے، جب ہوش آیا نا تو کہا کہ یار مجھے تنگ نہ کرو، مجھے یار کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، میں سرکار کے بغیر اذان نہیں پڑھ سکتا، سرکار کے بغیر اذان نہیں پڑھ سکتا۔ وہ بھائی اتنی محبت سرکار سے کی حضرت بلال حبشی نے، اتنی محبت، ساری زندگی جو ہے سرکار کی خدمت پہ صرف کر دی۔ اور سنیے گا رب تعالیٰ نے مقام کیا عطا کیا، جب نبی پاک علیہ السلام معراج پر گئے، معراج سے واپس لوٹے، آ کر پہلا لفظ بولا بلال، بلال جی یا رسول اللہ حکم۔ بلال تو ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جب جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز سنی، میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز سنی، تو ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی نیک عمل نہیں، چھوٹا سا ایک عمل ہے، جب بھی میں وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ ان کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ آپ نے میرے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنائی تھی۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ 20 محرم الحرام کو آپ کا جو ہے عرس پاک ہے، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سارے ثواب کا اہتمام کرے۔ اور بھائی وہ عشق جو بلال حبشی نے سرکار سے کیا تھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس عشق کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔